السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان گیلانی۔ ہمارے پروگرام میں مختلف ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے افسران، سیاسی سماجی رہنما آتے رہتے ہیں، پروگرام اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں، ہم ان سے جا کے گاہے بگاہے ملتے رہتے ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں ڈی جی خان میں حمزہ سالک صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پی اے جو ٹریبل ایریا کی جو فورس ہے، جو سی ایم صاحب نے پچھلے دنوں اور جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا لادی گینگ کے حوالے سے، ایک مرڈر ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا تھا تو انہوں نے احکامات جاری کیے تھے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، حمزہ صاحب سے ان سے پوچھیں گے کہ لادی گینگ جو ہے اصل ایشو کیا ہے اس کا، اور اب تک جو اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے کتنے فیصد کی جا چکی ہے، اور لادی گینگ کے کتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، مین مرکزی جو ان کے ہیں سربراہان ہیں وہ ابھی تک شکنجے میں آ چکے ہیں یا ابھی بھی باہر ہیں۔ سب سے پہلے تو حمزہ بہت شکریہ آپ کا کہ ٹائم دینے کا ایم نیوز کو۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں یہ جو واقعہ ہوا لادی گینگ کے حوالے سے، سی ایم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا، وزیر اعظم نے نوٹس لیا، کیا اب تک اس کے اوپر پیش رفت ہو چکی ہے آپ کی طرف سے؟ جی، لادی گینگ کے متعلق میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک سال میں لادی گینگ کے سدباب کے لیے کافی کام ہوا ہے، بی ایم پی کی طرف سے بھی، ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ، اسی کی جو ہے نا ریئیکشن تھا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک سال کا ریکارڈ تو مختلف جو مڈویل ان کی پولیس سے بی ایم پی سے ہوئی ہے، مقابلے ہوئے ہیں، اس میں ان کے 6 بڑے سرکردہ جو گینگ ممبرز اور ان کا آپریشنل کمانڈر بھی جو ہے نا وہ اس مقابلے میں جو ہے نا مطلب مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 لوگ جو ہے نا ان کے گرفتار ہوئے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر۔ تو یہ جو ہوا ایک بڑا افسوسناک واقعہ آج اس کے پھر ایک مہینہ پہلے، تو وہ اسی سلسلے کے ایک ریئیکشن تھا اسی گینگ کی طرف سے۔ یہ گینگ جو ہے بیسیکلی آپریٹ ہمارا جو پہاڑی علاقہ کوہ سلمان کا ہے ادھر کے یہ رہنے والے ہیں، وہاں ان کی سیف ہیونز ہیں، پھر ساتھ جو میدانی علاقہ جو ہے جو پولیس کا ایریا ہے وہاں بھی ان کے سیف ہیونز ہیں، اور یہ اسی ایریا میں جو ہے نا موو کرتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، ڈی جی سیمنٹ فیکٹری کے آس پاس کا جو ایریا ہے۔ تو لادی جو گینگ تھا ٹریڈیشنلی وہ تو اب ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ اب چکرانی گینگ جو ہے نا اس کے کچھ لڑکوں نے اس کو ٹیک اوور کیا۔ جب یہ والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بی ایم پی نے پولیس کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس علاقے میں 3-4 جو ہے نا ہم نے آپریشن لانچ کیے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے نا ہمارے ظاہر اس کی ڈیٹیلس تو نہیں بتائی جا سکتی لیکن آپریشن اندر چل رہا ہے۔ اس ضمن میں 2 جو ہے نا گینگ کے ممبرز وہ بی ایم پی نے گرفتار کیے، جبکہ 2 ہی ممبرز پچھلے دنوں پولیس نے بھی گرفتار کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے سہولت کار کچھ دن پہلے پولیس کے بھی 2 جوان بھی جی کل زخمی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ایک تو تھی اسکرمش میں گینگ کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کے کافی سارے فیسیلیٹیٹرز بھی ان کی گرفتار ہیں، اور یہ اس وقت جن ٹھکانوں پہ اپنے محفوظ ٹھکانوں پہ بیٹھتے تھے وہ بھی ان کی پناہ گاہیں تباہ کر دی گئی تھی فورسز کی طرف سے۔ اس کے بعد کچھ اور ٹھکانوں پہ جا کے بیٹھے، وہاں بھی ان کی پناہ گاہیں تباہ کر دی گئی۔ تو یہ اس وقت ڈفرینٹ گروپس میں تقسیم ہے، آن دا رن ہے، اور انشاءاللہ تب تک یہ آپریشن جو ہے نا جاری رہے گا اور فورسز کا تھرسٹ جاری رہے گا جب تک ہم اس گینگ کو کمپلیٹلی اپریہینڈ نہیں کر لیتے یا ان کا سدباب نہیں کر لیتے۔ تو اس میں کامیابیاں ہمیں ملی ہیں، گینگ کا سرغنہ ابھی بھی آن دا رن ہے، خدا بخش چکرانی، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ جو ہے نا ہماری کوشش ہے کہ کامیابی مل جائے۔ جی یہ بتائیے گا حمزہ صاحب کہ لادی گینگ جو ہے اس کی جو آئے دن وارداتیں ہو گئی یا لوگوں کے مرڈر ہو گئے، کیا وہ لادی گینگ خود سے ہی بنا تھا، یہ جیسے آپ بتا رہے چکرانی گینگ ہے، یا کوئی پیچھے سے اس کے پیچھے بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ جی اپنے ٹرائبل لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے یہ مطلب معرض وجود میں آیا تھا آج سے کوئی 13-14 سال پہلے، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے انہوں نے آگے وارداتیں شروع کی۔ وارداتیں بھی ان کی جو ہے نا موٹر سائیکل اسنیچنگ اور سیمنٹ فیکٹری کو جو ہے نا وہ ایکسٹارشن کرنا۔ اب وہ سیمنٹ فیکٹری والا معاملہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ سیکیور ہو گیا، سیمنٹ فیکٹری کے خلاف بہت عرصے سے کوئی انہوں نے واردات نہیں کی، لیکن ظاہر ہے ابھی اپنے سروائیول کے لیے کیونکہ اس چیز میں آ چکے ہیں، کرائم کی دنیا میں آ چکے ہیں، تو یہ وارداتیں شرداتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ فیکٹرز زیادہ تر اکنامک فیکٹرز ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا معرض وجود ہے۔ اس کے بعد جو ان کی آپس کی جو ٹرائبل کلیشز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ گینگ کو پنپنے دیا جا رہا ہے اور لا انفورسمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لادی گینگ یا گرفتار ہو کر یا مقابلوں میں مارا جا کر وہ تو ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ یہ اب چکرانی گینگ ہے، ان کا بھی جو آپریشنل لیڈر تھا وہ مارچ میں جو ہے نا بی ایم پی کے ساتھ ایک اسکرمش میں ایک مقابلے میں اس کو وہ بھی اپنی ساتھیوں کی جو ہے نا فائرنگ سے ہلاک ہو گئی، وہ بھی مارا گیا ہے۔
تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے علاوہ بھی BMP نے ایک نومبر میں بھی اسی طرح سے یہ ڈکیتی کر کے واپس شادن روڈ میں بلکہ ایک بندے کو قتل کر کے واپس آ رہے تھے. تو پھر تب بھی BMP کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. ان کا ایک اور ممبر جو خدا بخش چکرانی کا بہت قریبی رشتہ دار بھی ہے, اس کا وہ بھی جو ہے نا اس میں مارا گیا تھا. تو مطلب کوشش مسلسل جاری ہے. ایسی کوئی بات نہیں. پولیس میں سفید سرور کے علاقے میں ان کے 3 بڑے سرکردہ ممبرز کو آج سے 2.5-3 مہینے پہلے وہ ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا تھا, اور وہ بھی اس میں جو ہے نا دیور کھیل. اچھا یہ بتائیے کہ حمزہ صاحب تقریباً 6 ماہ سے آپ نے چارج کی ہے, سال ہونے والے ہیں. سال میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ملٹری بارڈر جو پولیس ہے اس کے اندر کیا چینجنگ آنی چاہیے, یا کس چیز کی کمی ہے جس کو اگر وہ آئے تو بہتری آ سکتی ہے اس میں؟ جی, بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کو جو کہ اس علاقے کی ہمارا جو سلمان کا علاقہ اس کی فورسز ہیں, اس کو ٹریڈیشنلی بہت نگلیکٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جبکہ باقی آپ کی تمام فورسز کو ریسورسز جو دیے جاتے ہیں یا جو ٹریننگ دی جاتی ہے, بھرتیاں کی جاتی ہیں, BMP اس معاملے میں بالکل نگلیکٹڈ رہی. لیکن کیا وجہ اس کی؟ لیکن جب بس وہ اس لیے کہ وہ ایک یہ صرف ایک فورس تھی. نہیں, اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ جیسے یہاں کے سرداری نظام ہے, نہیں سرداری نظام کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے نا اس کی نہیں, اس کا بھرتیوں پہ یا اس کو اکوپ کرنے پہ تو کوئی افیکٹ نہیں ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ CM پنجاب سردار عثمان بزدار اس ایریا سے ہیں, وہ جب سے آئے ہیں تب سے ہمیں نئی لاجسٹیکل جو ہے نا سپورٹ بھی ملی ہے. ہماری اب بھرتیاں بھی بلوچ لیوی کی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا انشاءاللہ شروع ہونے والی ہیں. ہمارے پاس سیٹس خالی پڑی ہیں. BMP کی بھرتیاں شروع ہونے والی ہیں. ہمارے 8 نئے تھانے جو ہے نا, مطلب وہ ہماری بلڈنگز بہت پرانی تھیں, آج سے 70 سال 80 سال پرانی. تو ان میں جو ہے نا نئے تھانوں کی بلڈنگز بھی ہماری تقریباً 8 بن کے تیار ہو گئی ہیں, اور مزید بھی جو ہے نا 6 تھانوں کی بلڈنگ اس وقت اپنے تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں. تو اس کو CM صاحب کی جو ہے نا لیڈرشپ کے انڈر اس کو بالکل فورس کو ریویمپ کیا جا رہا ہے. اب بھرتیاں بھی ہوں گی, جب نیو بلڈ آئے گا تو بہت ایک افیکٹو فورس بن جائے گی. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پچھلے سال کا ٹوٹل جو پورا کوئی سلمان کا کرائم ہے 25 تھانوں کا, وہ 310 ہے اس کا فگر, جو کہ آپ کمپیئر کر لیں کہیں بھی پنجاب میں پاکستان میں بھی کسی بھی ضلع کے ساتھ, تو بہت جو ہے نا یہ کم کرائم ہے. ہاں یہ ہمارے 1-2 تھانے ڈسٹربڈ ہیں, سیمنٹ فیکٹری اور کشوبہ والے تھانے گینگ اسی وجہ سے, اس کا بھی انشاءاللہ سدباب ہو جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خاص توجہ کہ 22 سے فورس ریویمپ بھی ہو جائے گی, اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. ابھی تو دیکھیے اس فورس کی جو ایوریج ایج ہے وہ 45 سال ہے. 45 سال کی عمر میں تو فورس کے ممبرز ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو یہ ابھی تک ڈیوٹی دے رہے ہیں. لیکن جیسے نیو بلڈ آئے گا ہماری فورس میں تو آئی ایم شیور کہ جو کمیاں خامیاں ہیں کوتاہیاں دور ہو جائیں گی. یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ کافی سارے جو آپ کے پاس اکوپمنٹ ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے باقی فورسز کے پاس ہے. 2021 ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, جدید تر عمل سے اب وہ انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں مختلف انداز سے. کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی BMP کے پاس وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں؟ BMP کا دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, ٹریڈیشنلی اگر نگلیکٹ کیا گیا, مطلب آپ 1995 کے بعد سے بھرتی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی نئی اکوپمنٹ نہیں آئی, آج آ کے 26-27 سال بعد وہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, تو ظاہر اس گیپ کو فل کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے میاں شباز شریف صاحب کی, کہ جب وہ کہتے تخت لاہور ہے تو وہ اس طرح لاہور کو نواز رہے ہیں, تو اب تو CM صاحب جو ہے ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے DG خان. تو اگر اب بھی DG خان کی قسمت نہیں جاگتی, اس سے پہلے صدر رہ چکے ہیں DG خان سے فاروق لغاری صاحب, اس سے پہلے بھی اچھی وزارتیں رہ چکی ہیں. اگر اب بھی وہ نہیں ہوں گی تو یہی تو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج سے پہلے کبھی ہمارے 8 تھانے میں نے آپ کو کہا بن کے کمپلیٹ ہو گئے, 6 تھانے اور چیک پوسٹیں نئی بن رہی ہیں. یہ کام تو پچھلے 50 سال میں بھی نہیں ہوا. BMP میں ہماری اکوپمنٹس کے لیے جو ڈیمانڈ ہے ان کی اپروول ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا. تو یہ والی چیز تو آج تک کبھی کی نہیں گئی. تو یہ CM صاحب کا انٹرسٹ لینے کی ہی وجہ ہے کہ اب بارڈر ملٹری پولیس کو بڑے عرصے بعد کسی نے توجہ دینی شروع کی ہے. اور یہ پروسیس جو ہے یہ آج سے نہیں چل رہی ہے, پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پروموشنز جو ہماری 22-23 سال سے رکی ہوئی تھی, وہ جو ہے نا وہی آج سے 1.5 سال پہلے سیاست کی نظر سے رکی ہوئی تھی. وہ بھی بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی کبھی پروموشن کرنے پہ. اور آپ آج ہماری آج سے جو 1.5 سال پہلے پروموشنز ہوئی ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ بیسڈ ہوئی ہیں, اس کو کوئی بھی جو ہے نا دیکھ سکتا ہے. اور وہ بالکل سینیورٹی کی بیسس پہ, میرے سے جو پچھلے کمانڈنٹ ہیں موسیٰ رضا صاحب, انہیں کی مطلب ان کی اس میں ہوئی بہت اچھی پروموشنز ہوئی. ٹھیک ہے نا. یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ BMP میں انتھنکیبل تھی کہ یہ ایسی چیزیں ہوں گی یا اس طرح کی ریفارمز آئیں گی, اور اب وہ ریفارمز آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے
کہ اگلے 1.5 سے 2 سال میں ہماری کافی حد تک ریویمپ ہو جائے گی. ہمارے تھانوں پہ CCTV کیمرہ سسٹم جو ہے نا ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے جیسے پولیس کے تھانوں میں ہے, اور مانیٹرنگ کا نظام جو ہے نا FIRs کا وہ بھی بہتر کیا جا رہا ہے. میں پھر وہی بات کہ اگر ایک چیز 40-50 سال سے نگلیکٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ اپنے پیروں میں کھڑا کرنے میں 3-4 سال تو لگ گیا. اگر ٹیکنالوجی جیسے اس وقت چل رہی ہے, اگر وہ BMP کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اس طرح کے گینگز ہیں, جو اس طرح کے اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں, یہ کاروائیاں کرتے ہیں, شہروں میں آ کے واپس چلے جاتے ہیں, جو ان کے سورس ہیں, وہ کس حد تک اس میں کامیابی بہت بہتری آئے گی. دیکھیے اس میں بہت بہتری آئے گی. ہمارے پاس جب اکوپمنٹ آتی ہے, ہمارے پاس ڈرونز آتے ہیں, ہمارے پاس ابھی بلٹ پروف جیکٹس آتی ہیں. اب میں مطلب اگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے 6-8 مہینے پہلی بار BMP کے پاس بلٹ پروف جیکٹس دی گئی اس سے پہلے تو نہیں دی گئی تھی. خاص ڈائریکشن پہ میرے پاس بلٹ پروف جیکٹس آئی ہیں. تو جن کے پاس بلٹ پروف جیکٹس ہی نہیں تھیں وہ آپریشن میں جا کے مطلب تو بندہ بڑا انسیکیور فیل کرے گا. تو اب الحمدللہ یہ والی چیزیں آ رہی ہیں, اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ نئی ٹیکنالوجی آنے کے بعد اور جو ہے نا ریویمپ کرنے کے بعد BMP کو اس کی اسٹرینتھ پوری کرنے کے بعد یہ گینگز انشاءاللہ نہیں سروائیو نہیں کر سکیں گے. جب ان کے پاس اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, جو ہمارے جوان ہیں BMP کے, تو ان کا جو ماحول ہے وہ کیسے بلند کرتے ہیں, آپ کیسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ جو بہادر لڑکے ہیں وہ کام کرتے ہیں, پھر بھی نہ ہونے کے باوجود کام کرتے ہیں. یہی ہم سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اتنی کم فیسلٹیز کے باوجود BMP نے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 20-25 سال بھی آپ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا برقرار رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, میری جو ہمارے ایریا میں کرائم ہے, ہینیس کرائم, وہ بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی جو آپ نے واقعہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, دس از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ جو ہے نا دس ایریا. تو مطلب اس کے باوجود ہمارے لڑکوں کا مورال ہائی ہے, وہ کام کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ فزیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں. 45-50 سال کا بندہ وہ ایک حد تک دوڑ سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. تو ود دا انفیوژن آف نیو بلڈ تھنگز ول انشاءاللہ ٹیک ٹرن فار بیٹرمنٹ. DG خان کی عوام کو یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ آخر پہ کہ وہ کس طرح سے ایسے گینگز کے حوالے سے جو بچنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں, یا پھر اس کے لیے آپ نے ہیلپ لائن الگ سے بنا رکھی ہے جیسے دیگر فورسز نے بنا رکھی ہے, یا وہ کہاں پر آ کے رابطہ کریں؟ جی وہ رابطہ ہمارے تھانے موجود ہیں تمام ایریا میں. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کے 18 تھانے ہیں پورے ڈیرہ غازی خان میں. ٹرائبل ایریا میں ہمارے 25 تھانے ہیں. وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہر چھوٹے چھوٹے ایریا پہ ایک تھانہ بنایا گیا تاکہ لوگ وہاں جو ایشو ہو وہاں رپورٹ کریں. ادھر کمانڈنٹ کا دفتر ہے, ادھر تک سب کی ایکسیس ہے. اب تو ذرائع جو ہیں کمیونیکیشن کے وہ بڑے بہتر ہو چکے ہیں. پچھلے 2-3 سال میں بہت روڈز بنی ہیں ٹرائبل ایریا کے اندر. پیغام میرا تمام عوام سے یہی ہوگا کہ اپنی جو فورسز اس عمل میں مصروف ہیں ان گینگز کا سرباب کرنے کے لیے, ان کے لیے دعا کریں, ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے اور آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہی جو ہے نا ورک کر رہی ہیں, اسی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. پولیس کے بھی شہداء ہیں اسی ایشو میں. ہمارے اپنے جو ہے نا بلوچ لیوی کے جوان جو ہے نا شہید ہوا پچھلے سال انہی کے ساتھ مقابلے میں. تو عوام سے بس یہی اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اس معاملے پہ. کوئی انفارمیشن وغیرہ ہو تو وہ ہمارے تک پہنچائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ دعا بڑی پرثر ہوتی ہے. اپنی فورسز کے لیے, ان کے جوانوں کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے اور ان کو کامیابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے کمانڈر بارڈر ملٹری پولیس حمزہ صادق صاحب ڈیرہ غازی خان سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کمانڈر بارڈر ملٹری پولیس ہے وہ ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ جو یہ جو اس طرح کے گینگادی گینگ جیسے جو گینگ ہیں ان کے ساتھ نبڑنے کے لیے ہر وقت میدان میں اتری ہوئی ہے. یہاں پر عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ جو متعلقہ تھانے ہیں, کمانڈر کا آفس ہے, وہاں پر آئیں, وہاں پر آ کے وہ شیئر کریں, ان کو بتائیں تاکہ ان کے خلاف پراپر کارروائی ہو سکے اور ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچایا جا سکے. یہاں اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.